نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں جبر نہیں رکھا۔ تو جن نیک دلوں نے ہدایت کو چنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، ان کو چھوڑا نہیں، اور ان کو ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے چلاتے رہے اور آگے لے جاتے رہے۔ جو چیزیں مشکل لگتی ہیں بظاہر، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسان کر دیں، ان کے اوپر اپنی محبت کے ایسے دروازے کھولے کہ پھر ان کے اوپر دین کے لیے دوڑنا آسان ہو گیا، دین کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا آسان ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں جذب ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے ان کو کھینچا۔ اور یہ محبت ایسی چیز ہے جو تمام مشکلات کو آسان کر دیتی ہے، بلکہ دل پسند بناتی ہے۔ گل تو گل ہیں، خار بھی ان کی، راہ کے ہیں محبوب مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے تو کانٹے بھی محبوبین کو محبوب ہوتے ہیں۔ تو ان کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، لیکن جن لوگوں نے نفس کی اطاعت کو شریعت کے اوپر مقدم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی کے اوپر مقدم کیا، تو ان کو جبراً ہدایت نہیں دی۔ یہ نہیں کیا کہ کوئی فرشتہ ان کے اوپر آ جائے گا کہے گا نہیں تمہارے اوپر زبردستی ہے کہ تمہیں ہدایت کے اوپر چلنا ہے۔ ان کو ان کی فطری قابلیت کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق دشمن کے یعنی شیطان کے حوالے کر دیا، اور شیطان ان کا حکمران بن گیا۔ تو اس کو قرآن شریف میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم، کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی یہ الگ الگ ہو چکے ہیں، روشن ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو کہہ دی کہ جو شخص میری طرف آ گیا اپنے نفسانی خواہشات کو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر، تو بس اس نے مجھ سے مدد مانگ لی نا، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ اب یہ کڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اب اس کو میں اپنے ساتھ ساتھ لیتا چلا جاؤں گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات سے ہٹنا ہے، ان کو پہچاننا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ یہ غلطیاں میں کر رہا ہوں مگر میں ان کو جائز نہیں سمجھتا، میں جائز وہی بات سمجھتا ہوں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ تک پہنچی ہے، علماء کرام کے ذریعے پہنچی ہے، جن کو آپ نے اس کام کے لیے چنا تھا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے اوپر لگا دیں آپ کے چننے کی وجہ سے، کہ وہ دین کی صحیح تحقیق کر کے یہ بات عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں ان کی بات مانتا ہوں، لیکن مجھ سے نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، آپ معاف فرما دیں۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے دین پر چلا دیتے ہیں۔ یہاں کہہ دیا نا کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں ایمان لانے والوں کو، ان کو ظلمت سے نکالتے ہیں، گناہوں کے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکالتے ہیں اور ہدایت کے نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، ان کے اولیاء شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو ہدایت سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے اندر رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر دل پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں بسی ہوئی ہے، جس بھی درجے میں بسی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان میں ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر دل خواہشات نفس سے آلودہ ہے تو اس پر شیطان کا زور چلتا ہے، جو اسے گمراہی کے اندھیروں میں کھینچتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے، مخلوقات میں سب سے نیچے گر جاتا ہے۔ کہاں یہ مخلوقات میں سب سے اوپر تھا۔ یہ باریک باتیں ہیں جن پر پچھلے لیکچرز میں بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو تو ایک لیکچر نمبر 83 جو ہے وہ جبر اور قدر کے اوپر ہے، اس میں اس کو تفصیل کو دیکھ لیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم اس جبر اور قدر کے مسئلے کے ایک اور لطیف پہلو کو دیکھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے عاشق گزرے ہیں۔ آپ شہر بغداد میں تھے اور ابتدا میں آپ ایک بڑی گناہوں والی زندگی کے اندر مبتلا تھے، اور آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح کہ ایک دفعہ نشے کی مستی میں چلے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا، اس کے اوپر عطر لگایا اور اس کو اٹھا کے اونچی جگہ پر رکھ دیا، عزت والی جگہ پر رکھ دیا جہاں پہ وہ محفوظ رہے، اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تو اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اندر ایک بزرگ کو حکم فرمایا کہ تم جا کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تم کو اسی طرح پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند فرما دیں گے۔ اب یہ حکم سن کے وہ بزرگ جو تھے وہ حیران رہ گئے، انہوں نے دل میں سوچا کہ بشر تو بڑی فاسق آدمی ہے، تو یقیناً یہ میرا خواب جو یہ غلط ہے، چنانچہ وضو کر کے دوبارہ سو گئے۔ پھر دوبارہ خواب نظر آیا، وہی حکم ہوا، ان کو دوبارہ یہ غلطی لگی کہ شاید یہ جو ہے مطلب میرے ذہن کے اندر ویسی اختراع ہو رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر سو گئے۔ لیکن تیسری دفعہ جب وہی خواب نظر آیا تو فوراً اٹھ کے نکلے اور فوراً چلے اور معلوم کیا کہ کدھر ہیں بشرنا، تو پتہ چلا شراب خانے میں ہیں، وہاں پہنچے تو پتہ چلا نشے میں بے سود پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان بزرگ لوگوں سے کہا جا کے ان سے کہو کہ میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے جا کے اندر بتایا، تو ان کا پوچھو کس کا پیغام ہے، تو ان بزرگ نے کہا کہ ان سے کہو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ تو اس نشے کی حالت میں بھی حضرت بشر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر کانپ گئے، ڈر گئے اور رو پڑے نشے کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جانے میرے لیے کیا پیغام پہنچا ہے، مجھ پر کہیں عطاب تو نہیں ہے۔ تو ڈر کی وجہ سے ان کا نشہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ لوگوں کو ہٹا کر بھاگے بھاگے پہنچے، ننگے پیر پہنچے اور پیغام سن کر انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور دوستوں سے کہا کہ تم مجھے اب کبھی بھی اس کام میں نہیں دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توبہ نصیب فرمائی اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے اپنی ریاضت کی، اپنا مجاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام میں بھی ایسی برکت پیدا کر دی کہ بس آج تک ان کا نام ایک بہت بڑے ولی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر ایک بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ شدید معصیت کی حالت میں، یعنی نشے کی حالت میں، جب آپ کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایسی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ نام مبارک زمین پر رکھا دیکھا تو اس کو اگنور نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو اوپر رکھا، اس کو عطر لگا کے خوشبودار کر کے اوپر رکھا۔ تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ ان کے دل کی محبت کی کیفیت ہے۔ اور پھر جب وہ نشے میں بے سود تھے، ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے، تو اس نے ان کا نشے اتار دیا۔ یہ نہیں کہ نشے نے اس پیغام کی اہمیت کم کر دی ہوتی، اس پیغام نے نشہ ہی اتار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گناہ گاری کسی بغاوت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وقتی طور پہ نفس کے قابو میں آ جاتے تھے اور غلطی کر لیا کرتے تھے، لیکن مقدم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہی رکھا تھا۔ تو یہ محبت اپنا رنگ لے کے آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک مضبوط کڑا ان کے ہاتھ میں آ گیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اس نے ان کو ایک عظیم ولی اللہ بنا دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن شریف میں اشارہ ہے۔ اس طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ ڈاکو تھے، لیکن ان کے دل میں بھی ایسی کیفیت تھی کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخیل بنا دیا، سردار بنا دیا اولیاء کرام کا اس دور کے۔ تو سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 102 ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کا صاف اقرار کرتے ہیں۔ بھائی خطا کا اقرار کرنا تو عبادت ہے، خطا کا اقرار کرنا تو عاجزی ہے، اس میں تو آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے کہ یا اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ آپ کی نعمتیں مجھ پہ برسے چلے جا رہی ہیں اور میں اپنی غلطیاں نہیں چھوڑا۔ یا اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں، مجھے وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں کہ جس سے آپ اس سے خوش ہو جائیں، جس سے میرے قلب کو اطمینان ہو جائے کہ میں بھی شکر گزار لوگوں کے اندر ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تو جو لوگ صاف اقرار کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا، ان کے لیے کیا لکھا ہے کہ جنہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، یعنی کہ جو گناہوں کے ساتھ نیک عمل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس حد تک مغلوب نہ ہونے دیں کہ نیکیاں آدمی سے بالکل چھوٹ ہی جائیں، کچھ نہ کچھ نیکی جاری رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، اپنے قریب بلا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائیں اور ان کو معاف فرما دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والے ہیں۔ دیکھیں کیسی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہم کو دی ہیں۔ ہمیں یہ کتاب پڑھیں تو ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 135 ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے کہ گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کر سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. بس یہی بات ہے کہ اپنے گناہوں پر اڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم گنہگار نہیں ہیں. شریعت کے اندر جن چیزوں کو حلال حرام بتایا گیا ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں، نام نہیں لیتا، ہم آج کل ان میں سے بہت سے حرام کے اندر مبتلا ہیں. تو کیونکہ ہمیں جو ٹی وی اسکالر ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا اسکالر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ملتی، وہ چیزیں نہیں نظر آتی. ان کے حرام ہونے کے اوپر صراحتاً احادیث موجود ہیں، لیکن ہمارے نفس کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا آدمی ٹھیک بات کر رہا ہے، باقی سارے مولوی ہیں، قدامت پرست ہیں. تو گناہوں کے اوپر اڑنا نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے. جو چیز اب تک امت میں حرام تھی وہ اب آ کے حلال نہیں ہو جائے گی. امت اب تک گمراہ نہیں تھی. یہ حرام حلال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اب تک ہے. اب اس کو کوئی حلال کر دے حرام کو تو پھر یہ خطرے کی بات ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی اپنے گناہ کے اوپر اڑ جاتا ہے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہش کو مت دیکھیں کہ ہم کس چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، کس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیں ہم شریعت کو کہ اس میں کیا چیز حلال بتائی گئی ہے، کیا چیز حرام بتائی گئی ہے. چاروں ائمہ کرام اور غیر مقلدین جس چیز کو حرام کہتے ہیں وہ چیز حرام ہی ہے، اور چاروں ائمہ کرام اور غیر مقلدین جس چیز کو حلال کہتے ہیں وہ سنت کے مطابق حلال ہی ہے. جو ان کے اندر فروعی اختلاف ہے اس کے اوپر مت جائیں، لیکن جو اصولی چیزیں ہیں ان کو تو پکڑ لیں. ان کو تو آج کل کے سوشل میڈیا کے اسکالرز کی وجہ سے نہ چھوڑیں. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور یہ بات سمجھنا نصیب فرمائے. تو یہاں پر لکھا کہ یہ لوگ باوجود علم کے، یعنی ان کو علم ہوتا ہے اور وہ برے کام پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی. تو اپنے علم کو ضائع نہ کرے. علم وہی ہے جو ہمیں علماء کرام کے ذریعے پہنچا ہے. تو یہاں پر بس یہی بات سمجھنے کی ہے کہ گناہ پر جانتے بوجھتے جرأت کرنا یا اپنے علم کو خراب کر لینا اپنے نفسی خواہش کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے شریعت پر اعتراض کرنا، یہ بغاوت کی طرح ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے تو پھر نیکی پر آنا ناممکن ہے انسان کے لیے. انسان جو ہے وہ نفس و شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے اور اس گمراہی میں گرتا رہتا ہے. اس کو گرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے. اور یہ گرتے رہنا جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گرا دیا، بلکہ یہ کہ اپنے اختیار سے اس نے گمراہی کو چنا اور اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ سے ہٹ گئی. اس کو یوں سمجھیں کہ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 35 ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جس نے اپنے آپ کو اس نور سے الگ کر لیا، جہاں نور نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اندھیرا ہوتا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ سے دور کر لیا اپنے آپ کو، وہ شیطان کے ساتھ خود بخود ہو گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ میں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں نہ میں شیطان کا دوست ہوں، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہے تو بس پھر شیطان اس کے ساتھ لگ گیا اور وہ شیطان کا غلام ہے. دیکھیں جہاں پہ نور نہیں وہاں تو پوری کائنات میں پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اس نور کو چھوڑ دیا، تو پھر شیطان ہی شیطان ہے. پھر کوئی اور چیز، کوئی بیچ کی کیفیت نہیں ہے. ہاں اس حالت میں بھی جب بھی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا، اپنی حالت کو دیکھ کے یا اللہ یہ میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، یہ میں کس حال میں چلا گیا، میں آپ سے اتنا دور ہو گیا. تو بس یہ کیفیت جب اس کے اندر آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر پکڑ لیں گے، پھر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیں گے. وہ مڑے تو صحیح، مڑ کے دیکھے تو صحیح. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمارے لیے اس طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ کھیلتا جا رہا ہو، اپنی دھن کے اندر مگن ہو، جو چاہ رہا ہو وہ کر رہا ہو، بڑا خوش ہو اس کے اندر، اور اس کی ماں اس کے پیچھے کھڑے اس کو دیکھ رہی ہو کہ یہ بچہ میری بات نہیں سن رہا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور دیکھ رہی ہے اس کو. اور جیسے ہی بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ پہنچتا ہے، مڑ کے فون کہتا ہے اماں، اور اس کے بعد اماں کی محبت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے. بندے خود جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر قہاریت بھی ہے، عدل بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت بھی کرنے والے ہیں اور عدل بھی کرنے والے ہیں. تو جب آدمی خود فیصلہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی محبت پہ مغلوب نہیں ہے کہ عدل کرنے میں وہ محبت غالب آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں.
تو دیکھیں کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں لیکن اس پر شرمندہ بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور اپنے حال کی اصلاح کی دعائیں مانگتے رہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ان کے لیے ہدایت پر آنے میں مدد فرماتے ہیں۔ یہی آیات ہم نے بھی دیکھی ہے نا اوپر۔ تو بس یہاں سے معلوم ہوا کہ حالت معصیت میں بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور مانگتا رہے تو اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت نصیب ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جس کے دل میں خوف ہے اس کو تو فائدہ اس سے انشاءاللہ پہنچے گا ہی پہنچے گا، اس کو تو راستہ ملے گا ہی ملے گا۔